صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بدکاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان اس فعل میں کہہ سکتے ہیں کہ دن بدن گرفتار پر گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب کوئی شخص یہ فعل کر رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کام کرنے والے کو کوئی اپنی لڑکی نہیں دے گا، اس کام کرنے والے کو کوئی اپنی بہن نہیں دے گا، اس کام کرنے والے کا معاشرے میں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ کچھ نہیں ہوتا، یہ معاشرے میں ذلیل و خوار ہوتا ہے ایسا شخص، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کام اچھا نہیں۔ قرآن پاک میں اس کی مذمت آئی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی مذمت آئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو بدکاری کا محرک ہو، جو بدکاری کو حرکت دے، اس تحریک کو یعنی اس کی موومنٹ پیدا کرے اور بدکاری کا باعث اور سبب بنے۔ مثلا اجنبی عورتوں سے تعلق پیدا کرنا، ان سے تنہائی میں ملاقات کرنا، ان سے ہنسی اور دل لگی کی باتیں کرنا، فون پر ملاقات میں، ریسیپشن پر گئے، ایکسکیوز می جی، وہ آنکھ اٹھائے گی، ہم بھی آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے، اس کا تو کام ہی آپ سے مسکرا کر بات کرنا۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ جہاز میں آ رہے ہیں، ایئر ہوسٹس آ گئی، ایکسکیوز می، اور بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ نظریں نیچی کرو، کیوں لفٹ کرا رہے اس کو، کیوں بات کر رہے اس سے؟ اور پتہ ہے کہ جہاز میں عورت ہی ہے اور کوئی ایسا وہ کام ہوا کہ مجھے عورت ہی سے واسطہ پڑ رہا ہے، تو پھر اپنا انتظام ساتھ لے کر رہے آدمی، بات بچنے کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو بدکاری کا محرک ہو، حرکت دے۔ بعض وہ اوباش اور منچلے قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جو جاتے ہی ہیں اسی جگہ پر، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح بے پردہ اور بے حیا لڑکیوں کو اپنے کام پر، اپنے کاروبار پر رکھتے ہی ہیں، صدن رکھتے ہیں، ایسا ریسیپشن بناتے ہیں۔ جو جانے والے ہیں میری بات سمجھ رہے۔ پھر فرمایا ان سے ہاتھ ملانا، یہ بھی اس کا سبب ہے۔ سیکنڈ، ہاؤ آر یو، آگے کا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پہلے کہتے تھے پردہ کرو، وہ پردہ گیا، پھر نقاب آیا، بولا نقاب بھی نہیں کرو، نقاب بھی گیا۔ چادر آئی، بولا چادر بھی گئی، پھر دوپٹہ آ گیا، وہ دوپٹہ بھی گیا، پھر بھائی دوپٹہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی گیا۔ پھر کہا جناب شانہ بہ شانہ چلے، عورت مرد کے شانہ بہ شانہ چلے، کاندھے سے کندھا ملا کر چلے، چلے بھائی وہ بھی تم لوگوں نے کر لیا، وہ اس کی حسرت بھی نکال لی۔ پھر لیڈیز فرسٹ، لیڈیز فرسٹ، اب وہ آگے بڑھا دیا اس کو۔ اب سیکنڈ، ہاتھ ملاتے ہیں، مرد عورت، اجنبی مرد اجنبی عورتیں ہاتھ ملاتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہاتھ ملا کر۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ اجنبی عورت ہے، ہاتھ ملا رہے ہو، اور وہ ہاتھ بڑھاتی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی اپنے حیا کا پردہ چاک کر کے تو غیر مردوں میں آئی ہے۔ کوئی با حیا عورت اس طرح غیر مردوں میں آتی ہے کیا؟ وہ تو ویسے ہی اپنی حیا کا پردہ چاک کر کر آئی ہے۔ مگر میرے اسلامی بھائی، آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ آگے بڑھیے تو ایسے ناول پڑھنا، آگے بڑھیے ایسے ڈائجسٹ پڑھنا، آگے بڑھیے ایسی تصویریں دیکھنا، آگے بڑھیے موبائل فونوں میں ایسی تصویریں رکھنا، اور آگے بڑھیے اپنے پرس میں تصویریں رکھنا، اور آگے بڑھیے اپنے گھر میں تصویریں لگانا ان کی، اور آگے بڑھے ویڈیوز دیکھنا، اور آگے بڑھے تو پھر وہ ویڈیوز دیکھنا جو بالکل مطلب کوئی گوارا نہیں کر سکتا نا۔ اب ایسی سمت جانے والا میرے رب کے اس فرمان کو دوبارہ سنیں، بدکاری کے پاس نہ جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ یہ اس کے اسکرین پر بیٹھ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ میگزین پڑھ کر جس میں لڑکیوں کی تصویریں ہیں، کس سمت جا رہے ہیں؟ اپنے موبائل فونوں میں ایسی ویڈیوز، ایسی کلپس اور ایسی فوٹوگراف رکھ کر کس سمت جا رہے ہیں؟ اپنے گھر کے دروازے پر اندر جاؤ تو اندر میں، ادھر جاؤ تو ادھر، ادھر جاؤ، یہ تصویریں جو لگائیں کس سمت جا رہے ہیں؟ کیوں لگائیں یہ تصویر؟ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں یہ تصویر دیکھ کر؟ ارے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھو نا یار، تو مدینے کی تصویر لگاؤ، سبز گنبد کیا عکس لگاؤ، کعبہ دیکھو یا دیکھنا تو قرآن دیکھو نا۔ ارے دیکھنا ہے تو محبت کی نظر سے ماں کو دیکھو نا، کہ جو ایک بار اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر کس سمت جا رہے ہیں؟ کیا مسلمان نہیں رکے گا؟ کیا اللہ کا بندہ نہیں مانے گا؟ جسے رب نے پیدا کیا وہ نہیں مانے گا، جو رب پر کلمہ پڑھتا نہیں مانے گا، جو نبی پر ایمان لایا نہیں مانے گا، جو قرآن پر ایمان لاتا نہیں مانے گا؟ کس کی مانیں گے؟ ہمارا رب منع کر رہا ہے، ہمارے آقا ہمیں روکتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ ایسے بے باک ہے،
ایسے جڑی ہو گئے گناہوں پر، کب مانیں گے؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ ان آنکھوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان آنکھوں کے گناہوں کو اگر آدمی لکھنا شروع کرے، صبح گھر سے نکل کر رات گھر جائے اور اس کی یہ عادت بن جائے کہ آنکھ کا کیا ہوا گناہ میں لکھوں گا، تو یہ کتنے گناہ لکھ کر رات گھر پہنچتا ہوگا۔ آنکھ ہماری سنبھلتی نہیں ہے۔ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہک جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ اب بھی نہیں مانیں گے، اب بھی ان جگہوں سے باز نہیں آئیں گے جہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اپنے شہر میں ہونے والی بے حیائیوں کے اڈے کس کو نہیں پتا ہوتے، بلکہ بعض ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ اگر کہیں ایسی بدکاری اور بے حیائی کی جگہ ہے، وہیں سے گزرے، اجنبی آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کاندھے پہ ہاتھ لگائیں گے، یہ پتہ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں ادھر وہ ہوتا ہے۔ ارے خدا کے بندے، زبان کا قفل مدینہ لگا، کیوں بتا رہے ہو اس کو؟ جس گلی میں جانا ہی نہیں ہے اس گلی کا پتہ کیوں بتا رہے ہو؟ اس کو کیوں چھیڑ رہے ہو کہ یہاں یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ آپس سے بیٹھے ہوئے بھی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ منقول ہے کہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے سے بچ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میری جان، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے جو بدکاری پر اکساتا ہے، اور کسی آدمی کا مٹی یا گاڑے سے لتھڑے ہوئے خنزیر کو چھو لینا اس کے لیے سے کہیں اچھا ہے کہ اس کا کاندھا کسی عورت کے کاندھے سے چھو جائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اللہ عز و جل ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے اور ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ہمارا بنے گا کیا؟ گانے سننے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، بد نگاہی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ بدکاری میں بربادی ہے، کوئی بھلائی نہیں، نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں، نسب مختلط ہو جاتا ہے۔ جو عورت بدکاری کرتی ہے کبھی اس کو کوئی سلیم الطبع شخص اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جو بدکاری کرتے ہیں مرد، کبھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بربادی ہے اس کام میں، اور پھر طرح طرح کی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جن کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اسلام میں حیا کی بڑی اہمیت ہے، ہم اصل میں ہمارا معاشرہ بے حیائی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، کوئی سمجھانے والا کو روکنے والا ہے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ آپ یہ نہ سوچو کہ میں تو مبتلا نہیں ہوں، نہیں، میرا ایک بھائی تو مبتلا ہے نا، ارے کوئی تو ہے نا میرا بھائی جو چپ چپ کر اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر ایسی جگہوں پر جاتا ہے کہ کوئی اسے عزت دار نہ دیکھ لے۔ ایسے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ایسی جگہوں پر جاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں اور چپ چپ کر سر چھپا کر نکل جاتے ہیں۔ مسلمان ہوش کے ناخن نہیں لے رہا، سوچتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بیٹھ کر ساری باتیں کرتے ہیں، ساری کانفرنسیں کرتے ہیں، چوک کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، کیا ہو گیا مسلمان، کیا ہو؟ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان بے نمازی ہو جائے اور پھر کہے گا کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان شرابی بن جائے پھر کہتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ماں بہنیں اس کے سامنے بے پردہ آ رہی ہے، جا رہی ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہا، پھر کہتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ ارے کیا ہو گیا ہے؟ غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مسلمان بے باکی کے ساتھ روزدہ چلا جا رہا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ اور کیا ہو گیا ہے؟ پھر کہتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ جا کر اپنے گھروں کی حالتیں ہم دیکھیں، پھر پوچھئے کیا ہو گیا ہے؟ بے حیائی کا دور دورہ ہو گیا ہے، بے حیائی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور کیا ہو گیا ہے؟ گانا سننا ہو تو مسلمان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، عورت دیکھنی ہو مسلمان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، گالی دینی ہو، بے حیائی کی بات کرنی ہو زبان باہر آ جاتی ہے، اور کیا ہو گیا ہے؟ بے حیائی کی طرف جانا ہو تو چل کے نہیں دوڑ کے جاتا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ رشوت لینی ہو، سود لینا ہو، بے حیائی کی بات پکڑنی ہو، ہاتھ فوراً بڑھ جاتا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ سب کچھ ہو گیا ہے، پھر پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا علاج کیجئے اور اپنی اصلاح کی طرف ہم آئیں۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے پر تبصرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں اپنی اور اپنے گھر کی اصلاح کی طرف آؤں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔
اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا، یہ ہو گیا ہے۔ اور کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان بے باکی کے ساتھ داڑھی منڈا رہا ہے، اور کیا ہو گیا ہے؟ ٹی وی پر بیٹھ کر بے حیائی کے مناظر ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اور کیا ہو گیا ہے؟ تاش کھیل رہا ہے مسلمان، جوا کھیل رہا ہے، اور کیا ہو گیا ہے؟ فجر کے وقت بستر پر سویا ہوا ہے، اور کیا ہو گیا ہے؟ غیر مسلموں کے انداز اور غیر مسلموں کا لباس پہن رہا ہے، اور کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کی بیٹی جینس کی پینٹ پہن رہی ہے، اور کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان کی عورتیں، ان کے گھر کی ماں بہنوں کی آستینیں کٹ کر سلیو لیس کپڑے ہو گئے، اور کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے کپڑے چھوٹے ہو کر شارٹس بن گئی، اور کیا ہو گیا ہے؟ پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی رب کی نافرمانیاں کر کے پوچھتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ یہ صحیح ہوگا کب؟ یہ کیسے صحیح ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو اور اپنا حلیہ دیکھ پھر کہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ کبھی گھر کے اندر غیرت کی نظر ڈال کر دیکھ اور پھر سر جھکا کر بول یہ کیا ہو گیا ہے۔ اپنی اولاد کو بے نمازی بنتا دیکھ کر صبر کرنے والے اور چپ رہنے والے، اس کو نماز کی دعوت نہ دینے والے، کبھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اپنے اس بے نمازی بیٹے اور اس داڑھی منڈے بیٹے کی طرف دیکھ اور پھر پوچھ خود سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، اور کیا ہو گیا ہے؟ وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سنیما دیکھتی ہی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ، اور کیا ہو گیا ہے؟ بھائی کے سامنے بہن بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے، اور کیا ہو گیا ہے؟ ماں اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کو اپنے نئے بیٹی کے منگیتر کے ساتھ گھومنے کے لیے بھیج رہی ہے، اور کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کہتے ہو کیا ہو گیا ہے؟ ارے یہ کہو کیا نہیں ہوا؟ ارے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ رہے خدا بندی اگر نازل ہوا تو بچیں گے کیسے؟ جو قوم نیکی کی دعوت بند کر دے، برائی سے روکنا بند کر دے، وہ پوچھتی ہے کیا ہو گیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سلسلہ اتنا حد تک کم ہو جائے، رکنے جیسا ہو جائے، پھر پوچھتی ہے کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کیا خود سے پوچھو گے یار؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ اذان ہوتی ہے یہ نماز کے لیے نہیں جاتا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اپنے ہاتھوں اپنے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کو مونڈ کر نالی میں بہاتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بے حیائی کے نظارے دیکھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو چپ کر یا اعلانیہ جا کر بدکاری کرتا ہے، مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں ندامت نہیں آتی، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ افسوس نہیں ہوتا، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ خوف خدا سے دل کانپتا نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ عشق رسول میں آنکھ بہتی نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بے عملی دیکھ کر دل کڑتا نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ارے حس مر گئی، اور کیا ہو گیا ہے؟ بے حس ہو گئے، اور کیا ہو گیا ہے؟ دولت نہیں آتی تو بے قراری ہو جاتی ہے، نیکی نہیں آتی، حس نہیں آتی، اور کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ارے بے حس ہو گئے، دولت کمانے کی ہوس لگ گئی، اور کیا ہو گیا ہے؟ شہرت کی ہوس لگ گئی، اور کیا ہو گیا ہے؟ نشے کی لت لگی ہے، اور کیا ہو گیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔